بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ سے پیوستہ دوسری محفل ہے جس میں ہم نے دارالاسلام اور دارالحرب کے بارے میں جو اصطلاحیں ہمارے فقہاء کرام نے وضع کی تھیں اور ان کی صراحت بھی ہم نے کی تھی، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہاں پر تمام گفتگو جو ہے اسلام ہی کے بارے میں، اسلام ہی سے مختص ہوگی۔ پھر یہ کہ ہمارے فقہاء کرام نے دارالاسلام کے ضمن میں جو بھی احکامات دیے ہیں، میں مختصراً ان کا یہاں پر تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلامی مملکت جب ہو، اسلامی ریاست ہو، دارالاسلام ہو، تو اس ضمن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ دارالاسلام کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ہو سکے اس سے وہ دریغ نہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وہ دارالاسلام کے خلاف کسی بھی بغاوت کو پنپنے نہ دیں، بلکہ بغاوت کو کچل دیا جائے گا قوانین اور احکام کے مطابق۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر دارالحرب میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، وہاں پر انہیں عبادات کرنے کے مواقع نہ ہوں، تو دارالاسلام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے دروازے کھول دے اور وہ تمام قسم کے حقوق ان کو دیے جائیں جو مسلم رعیت کو اس ملک میں حاصل ہوں۔ اور چوتھی بات یہ کہی کہ دارالحرب کا کوئی غیر مسلم شہری اسلام جاننے کے لیے اگر دارالاسلام کا رخ کرتا ہے تو اس کو بھی وہ تمام مواقع فراہم کیے جائیں، وہ ریسرچ کے پرپز سے آیا ہو یا کسی اور غرض کے لیے، تو یہ تمام چیزیں اس کو بہم پہنچائی جائیں۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل کرے گا، اس کے بعد اس کو بحفاظت اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ پانچویں جو بات ہمارے فقہاء کرام نے کہی ہے وہ کہ دارالحرب سے اگر کوئی غیر مسلم تجارت یا کسی اور جائز مقصد کے لیے دارالاسلام آنا چاہیے تو اس کے لیے ایک محدود مدت کے لیے اس کا اجازت نامہ یا اقامہ، یا جس کو ہم ویزا کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں، اس کو فراہم کیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنی تجارت بلا روک ٹوک وہاں کرے، اور مدت ویزا ختم ہونے کے بعد وہ اس کو بحفاظت واپس بھیج دیا جائے۔ ہاں، اگر وہ وہاں کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہو، وہیں رہنا چاہتا ہو اور اپنا مذہب گویا تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے بھی اس کو بہرحال قوانین کے مطابق ہی اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور اس وقت اس کی صورت جو ہے ایک ذمہ کی حیثیت سے ہوگی۔ اس طرح سے دارالاسلام سے اگر کوئی مسلمان دارالحرب جانا چاہتا ہے تو وہ بھی بہرحال اس کے لیے فقہاء نے یہی کہا ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جو بھی مواقع ہوں وہ بہرحال ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک وہاں نہیں رہنا چاہیے، اور یہاں تک کہ شادی بیاہ کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں، ظاہر بات ہے جب آدمی کسی سوسائٹی اور کسی ماحول میں رہتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ وہاں کے جو آداب اطوار جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہتا ہے، جس سے اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور چونکہ وہ جب وہاں جائے گا وہ وہاں کے قوانین کا پابند ہوگا، وہاں جو بھی قوانین ہوں گے اس غیر مسلم علاقے میں ان پر جو ہے عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے، اور اس سے کسی طرح سے غداری یا کوئی دھوکہ دہی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ فقہاء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ طویل مدت وہاں رہنا یا شادی بیاہ کرنا کوئی اچھا پسندیدہ عمل نہ ہوگا۔ انشاءاللہ اب تو صورتحال چونکہ بالکل ہی چینج ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں مسلمان غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ حصے میں، دوسرے حصے میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور یہاں پر میں انہی پر گزارشات پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔